بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویمن کیئر سینٹر سے نسرین خان۔ قرآن پاک کا تیسرا چیپٹر، اور آج ہم سورۃ کہف اور سورۃ مریم کا مطالعہ کریں گے۔ پیغام دیکھیں گے، مضمون دیکھیں گے اور اپنے لیے نصیحت حاصل کریں گے۔ سورۃ کہف قرآن پاک کی ایک بہت ہی خوبصورت اس لحاظ سے صورت ہے کہ اس کے اندر ہمیں کچھ واقعات سنائے گئے ہیں جن واقعات سے ہمارے لیے بہت ساری نصیحتوں کا مقام ہے۔ جیسے اس میں کہف والے یعنی غار والوں کا واقعہ ہے، پھر اس میں حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، اور پھر اس میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ یہ تینوں واقعات اس صورت میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے نبی پاک اس زمانے میں جس طرح کے حالات سے گزر رہے تھے ان کو ان کے حوالے سے ان کے بارے میں نصیحت کی گئی، یعنی ان واقعات کو سنا کے جس طرح کے سچویشن کو وہ فیس کر رہے تھے اس کے حوالے سے ان کو نصیحت کی گئی۔ سورۃ کہف اور سورۃ مریم کا مضمون بہت حد تک ملتا ہے، یعنی انذار اس میں بھی ہے، انذار اس میں بھی ہے۔ انذار مشرکین مکہ کے لیے سورۃ کہف میں، اور مشرکین مکہ کو انذار کرتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ دلائی، تم کسی اپنی امارت، اپنی سرداری، اپنی جو بھی اللہ نے عیش و آرام اس دنیا میں تمہیں دیے ہیں اس کے غرے میں مبتلا ہو کے اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب جو تمہارے سر پہ کھڑا ہے یہ فوراً تمہیں آ پکڑے، تو تم اس کی طرف سے متنبہ ہو جاؤ۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین مکہ کے دماغ میں یہود اور نصارہ نے کچھ سوالات ڈالے تھے ان کے جوابات بھی دیے ہیں، اور یہ وحی کے ذریعے آئے ہوئے جوابات ہیں جن کو مشرکین مکہ نے اور یہود اور نصارہ نے جب سنا تو ان کے لیے اس میں یہ نصیحت اور یہ بات تھی کہ وہ فوراً اس پہ ایمان لے آتے، لیکن ان کے دل اس کی طرف سے بند تھے، انہوں نے ان سے پیغامات یا نصیحت حاصل نہیں کی۔ ہم اس میں سے جو ہم نے جو واقعات ہیں ان میں سے پہلا واقعہ جو اصحاب کہف والا ہے اس میں جو نصیحت ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے وہ یہی تھی کہ اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ چند بڑے راسخ اور توحید پرست لوگ تھے جو اپنے ظالم حکمران سے بچ کے اور غار میں انہوں نے پناہ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان کو سرخرو کیا، تو یہ اس زمانے کے جو لوگ نبی پاک پہ ایمان لے آئے تھے اور وہ بہت مشکلات کا شکار ہو رہے تھے ان کے لیے اس میں ثابت قدمی کی نصیحت تھی۔ پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو منکرین کی حالت پر افسوس کرنے سے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میری سنت کی زد میں آئے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں پہ افسوس کر کے ان کا دکھ کر کے تم اپنی جان کو ہلکان نہیں کرو۔ اور یہ بتایا کہ اس کے بعد ایک تمثیل بھی اس میں بیان کی کہ کسی کے بڑے باغ اور بڑی دولت نے اس کو جب اللہ سے بے پرواہ کر دیا پھر کیسے اللہ ان کو اس انجام سے دوچار کرتا ہے جس سے کہ سارا ان کا جو عمارت ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ تو اس میں یہ باتیں بتا کے اصل میں جو لوگ دنیاوی زندگی کو اصل سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ دنیا میں جو کامیابی ہمیں ملتی ہے وہی بڑی چیز ہے، ان کو بتایا ہے کہ یہ کامیابی، دنیا کی کامیابی یہ چند روز کا کھیل تماشا ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور اس دنیا میں ہم اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔
تو اس کے بعد پھر آدم اور ابلیس کا قصہ بھی مختصر یہاں پہ بیان ہوا ہے، جس میں یہ وارننگ دی گئی ہے، پھر سے بتایا گیا ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ اپنی آخری حد تک کی دشمنی پہ کھڑا ہے، تو مشرکین مکہ اس کے ساتھ دوستی میں کھڑے ہیں، تو ان کا انجام انہیں سوچ لینا چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور اس میں ایک بڑا اہم پیغام یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں جو بھی ہوتا ہے نا، وہ ارادہ الہی سے ہوتا ہے، یعنی اللہ جو ارادہ کرتے ہیں نا، اس ارادے کے مطابق سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اسی سے آگے حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ جو ہیں ان کو بہت ساری باتیں ایسی لگ رہی تھیں جو کہ ان کے حساب سے اس دنیا میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انصاف، عدل اور اس کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے سیدھے رستے کی، صاف رستے کی، اس پہ وہ نہیں چل رہے تھے۔ اسی مثال کے بعد حضرت موسیٰ کی بھی سرگزشت، اس میں ان کے ایک سفر کی سرگزشت ہے، جس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، ارادہ الہی کے تحت ہوتا ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی بعض دفعہ بہت سارے معاملات میں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، لیکن اللہ جو بھی کرتے ہیں اس میں ان کی حکمت، برکت، رحمت سب کچھ شامل ہوتی ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ بات بھی اس کے اندر اسی سورہ کے اندر بیان ہوئی۔ تو اس جو حضرت موسیٰ کا واقعہ تھا، اس میں نبی پاک اور ان کے ساتھیوں کے لیے تسلی بھی تھی کہ اس وقت یہ جو مشرکین مکہ جس طریقے سے نافرمانوں اور باغیوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ان کو احساس ہے کہ ان کی گردنیں پکڑی نہیں جا رہی ہیں اور یہ ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کا علم محدود ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا انجام کیوں نہیں یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انجام کہیں ایک خاص وقت کے ساتھ منسلک کیا ہوتا ہے، جس سے بہت سارے نتائج نکلنے ہوتے ہیں اور بہت ساروں کو عبرت ملنی ہوتی ہیں۔ یہ سارے معاملات خدا کے معاملات ہیں، اور ان معاملات کو اس واقعے کے ذریعے نبی پاک کو تسلی دینے کے لیے ان کے صحابہ جو ایمان لے آئے اور وہ جو دیکھ رہے تھے ظلم و جبر اور زیادتیاں، ان کے حوالے سے ان کو تسلی دی۔ اور اس میں ایک اور سوال کا جواب بھی دیا گیا جو عادل سلطان ذوالقرنین کے حوالے سے کیا گیا تھا، جو بہت بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی حکموں کے تابع اور اس کا شکر گزار تھا۔ تو اس میں ان لوگوں کو ایک تنبیہ یہ بھی ہے کہ وہ اتنا بڑا حکمران ہونے کے باوجود اللہ کا شکر گزار اور اس کے تابع تھا، اور تم سرداری لے کے جو خانہ کعبہ کے متولی ہو کے اور جو بھی تمہارے پاس اس وقت خدا کی دین ہے اس کے حوالے سے تم اتنے نچنت ہو کے اور اتنے سرکش ہو کے کھڑے ہو گئے ہو، تو تم اپنے انجام کے بارے میں فکر کر لو۔ یہ اس میں سلطان عادل سلطان جو ذوالقرنین ہے، اس کی سٹوری میں ان سب کے لیے عبرت موجود ہے۔ اور آخر میں نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی دی اور کہا کہ یہ جو قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں اور یہ جو تم سے حسی معجزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اور نبی پاک کی زبان سے یہ اقرار دلوایا سب کے سامنے، یعنی نبی پاک نے سب کے سامنے یہ بات کہی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ایک بشر ہوں، میں تمہیں انذار اور بشارت کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں کوئی معجزے دکھانے یا میں تمہیں کوئی نشانیاں دکھانے یعنی میں تمہیں کوئی ایسی حسی معجزے دکھانے کے لیے نہیں آیا۔ تمہیں اگر خدا کی نشانیاں نظر نہیں آ رہی تو یہ تمہارے لیے عذاب کی ابتدا ہے یا عذاب کی نشانی ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ اب ہم اس کا مختصر تفسیر اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے آج جو آیات سلیکٹ کی ہیں وہ آیت 31 سے 27 تک ہیں۔
جس میں کہ جو مشرکانہ تصورات وہاں پر پائے جا رہے تھے ان کی نفی کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو جس طریقے سے ایڈریس کیا ہے وہ ہمارے لیے بھی اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، اس لیے میں نے یہ آیات سلیکٹ کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا تم ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور تمہارے پروردگار کی جو کتاب تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اسے لوگوں کو سنا دو۔ خدا کے قوانین کو کوئی بدلنے والا نہیں، تم ان سے ہٹ کر کچھ چاہو گے تو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پاؤ گے۔ تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھو جو اپنے پروردگار کی رضا جوئی میں صبح اور شام اس کو پکارتے ہیں۔ تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی رونق کی خاطر ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور تم ان لوگوں کی بات پر دھیان نہ کرو جن کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیے ہیں، جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں اور جن کا معاملہ حد سے گزر جانے والا ہے، یعنی جو سنت الہی کی زد میں آ چکے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے۔ ان سے کہو تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، سو جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے کناتیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی۔ اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، وہ چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی برا ٹھکانہ۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ جو اچھے طریقے سے عمل کریں گے ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے، اس طرح کہ ان کے پاؤں تلے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ سندس اور استبراق کی سبز پوشاکیں پہنیں گے، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے اس میں بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہی اچھا ٹھکانہ اور یہی اچھا بدلہ ہمیں بھی آخرت میں نصیب ہو۔ یہاں تک ہمارا معاملہ تھا سورۃ کہف کا، اور سورۃ مریم پہ جب ہم چلتے ہیں یعنی اگلی سورت، تو اس کا موضوع اور مضمون بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں بھی انذار اور بشارت ہے، اس میں بھی توحید کو بیان کیا گیا ہے، بلکہ حضرت آدم، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہونے والے جو انبیاء ہیں ان کی دعوت جو توحید ہے اس کا بیان، اور کس طرح سے انہوں نے توحید کے لیے توحید کی دعوت دی اور کس طریقے سے ان کی اگلی نسلوں نے اس توحید سے شرک کی طرف کا سفر شروع کر دیا۔ تو اس سارے کا بیان ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ انہوں نے توحید کی دعوت دی، نماز اور زکوٰۃ کے لیے کہا، اور انہوں نے شرک اور سارے جو عبادات تھیں ان کو مسخ کر دیا۔ اسی میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا بھی خصوصی طور پر ذکر ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی غیر معمولی ولادت نے ان کو خدا کے بیٹے کا درجہ دے دیا تھا ان کی قوم نے۔ تو نصارہ جو ہیں وہ اس وقت اس طرح کے عقیدے میں کھڑے تھے کہ چونکہ ان کی غیر معمولی ولادت تھی تو وہ خدا کے بیٹے ہیں، اس پہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے حضرت زکریا کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ جیسی اولاد دی، اگر میں بڑھاپے میں بہت ناتوانی کی حالت میں اگر دے سکتا ہوں اولاد، تو میرے لیے یہ بھی مشکل نہیں کہ میں بن باپ کے یعنی حضرت مریم کو اولاد سے نوازوں۔ تو اس میں یعنی بڑے بڑے انبیاء کا ذکر ہے، جس میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، ان سب کا حوالہ ہے، اور یہ بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے کتنے بڑے بڑے پیغمبر پیدا ہوئے، اور انہوں نے کس طریقے سے ہدایت کے لیے لوگوں کو بلایا، اور ان کا پیغام تھرو آؤٹ توحید رہا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے بھی نبی پاک کو صبر اور انتظار کے لیے کہا گیا کہ یہ لوگ مشرکین مکہ جو ہیں یہ اس وقت سرکشی کی انتہا پہ کھڑے ہیں، عذاب کے دروازے پہ آئے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے جو انبیاء ہیں ان سے بالکل کسی قسم کا وہ ان کے نقش قدم پہ نہیں، اور ان سے وہ جو نصیحت انہوں نے کی اس نصیحت سے یہ فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو یہ خدا کی سنت کی زد میں آئے کھڑے لوگ ہیں، عذاب ان کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، اور یہ کسی بھی وقت ان کو لے جائے گا۔ عبرتناک انجام جو ان کا ہونے والا ہے یہ اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے اے پیغمبر جس کو پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے۔ پھر ہم اس کو نجات دیں گے جو خدا سے ڈرتے رہے، اور ان کو جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے اسی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے کہ جب وہ قرآن پاک میں کسی ایسے گروہ کا ذکر کرتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر وہ امید اور ایک شکر کرنے والے کی شکر گزاری کے انعام کے طور پر جن کو نجات دینی ہے ان کا بھی ضرور ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ آخر میں اسی کا ذکر کیا ہے کہ ان کو ہم نجات دیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے، اور جو خدا کے منکرین ہیں ان کا انجام اوپر عذاب کی صورت میں بیان کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور انشاءاللہ کل ہم اگلی 2 صورتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نے